ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ایک سوال آیا ہے رابعہ احمد رضا کی طرف سے، معلوم میں کرتی ہیں کہ حدیث پاک کے اندر ہے مومن میٹھا ہوتا ہے اور میٹھا پسند کرتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ اگر کوئی میٹھا پسند نہیں کرتا کیا وہ مومن نہیں ہے، یا اگر کسی کو میٹھا پسند نہ ہو تو کیا اس کے ایمان میں کوئی کسی قسم کی کوئی خرابی یا کمی آتی ہے یا نہیں؟ اصل میں اس کی شرح میں نے پڑھی نہیں ہے حدیث پاک کی کہ مومن میٹھا ہوتا ہے اور میٹھا پسند کرتا ہے، یہ حدیث پاک موجود تو ہے لیکن اس کی شرح خلاصہ نہیں ہے، میں نے پڑھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے اگر کسی شخص کو میٹھا پسند نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہے، یا پھر کسی شخص کو میٹھا کم پسند ہو تو کیا وہ کم درجے کا مومن ہے، تو اس طریقے کا معاملہ نہیں ہے۔ جو عقائد کی بنیاد پر مضبوط ہو، یعنی جس کا ایمان عقائد کی بنیاد پر مضبوط ہو، اللہ رسول پر اس کا ایمان مضبوط ہو، وہ کامل مسلمان ہی کہلائے گا۔ تو اسی لیے اگر حدیث پاک میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے ایمان میں کمی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتی ہیں کہ مومن جو ہے وہ میٹھے کی مثال اس طریقے سے دی گئی ہے کہ آپ دیکھیں گے بہت سے معاملوں میں خوشی کے موقع پر جو ہے وہ میٹھا کھایا کھلایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی دوسرے ٹیسٹ کے مقابلے میٹھے کو فضیلت ہے، مثلاً کھٹے کے نمکین کے مقابلے میں میٹھے کو زیادہ فضیلت ہے، تو اسی لیے اس کی مثال جو ہے مومن کو دی گئی کہ اس کو فضیلت ہے۔ ایک تو سب چیزوں پہ اپنے اخلاق کو اس کو ایسا بنانا چاہیے کہ جیسا میٹھا سب میں عظمت والا ہوتا ہے ویسے مومن کا اخلاق عظمت والا ہونا چاہیے، اس کا کردار عظمت والا ہونا چاہیے، پسندیدہ ہونا چاہیے۔ آپ نے کہیں دیکھا ہوگا ہمارے عرف میں بھی اگر بات چلتی ہے تو منہ میٹھا کرانے کی بات چلتی ہے، منہ کھٹا کرانے کی نہیں چلتی، تو اس لیے کہ میٹھے کو فضیلت ہے، اس کو سب امپورٹنس دیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ بھی آپ سوچیں کہ میٹھا ایک ایسی ہے جس کو کھانے کے بعد کوئی تھوکتا نہیں اور منہ کا نقشہ نہیں بگاڑتا، جیسا کہ نمکین یا کھٹا یا مرچوں کا کھانے کے بعد کرتا ہے، یہ بھی ایک میٹھے کی فضیلت ہے۔ اور یہ ساری باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ میں اپنی عقل سے بیان کر رہا ہوں، میں کسی حدیث کی شرح نہیں کر رہا اور نہ میں اس کی شرح کرنے کا اہل ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ جب میٹھا کھایا جاتا ہے نا، اس کے اندر آدمی بچہ بھی اگر ہو تو میٹھا بڑا ذائقے کے ساتھ ٹیسٹ کے ساتھ کھاتا ہے، مقابلے اس کے کہ اگر اس کو کوئی کھٹا کھایا جائے تو اس کا چہرے کے تھوڑا ایکسپریشن بگڑتے ہیں کھٹا کھاتے وقت، اسی طرح نمکین کھاتے وقت، اسی طرح مرچوں کا کھاتے وقت، اور بعض جو ہے نا وہ کھٹے ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ اس کو تھوک بھی دیتا ہے کھانے کے بعد، لیکن میٹھے کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہ جو ٹیسٹ ہے نا، حضور پاک نے ان تمام ٹیسٹوں میں میٹھے کو فضیلت دی، اور آپ نے خود بھی کھایا میٹھا، آپ کو پسند بھی تھا میٹھا، اور یہی آپ نے مثال بھی دی کہ میٹھا تمام ٹیسٹوں میں یہ جو ہے اہمیت رکھتا ہے۔ اسی طرح خوشی کے موقع پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ منہ میٹھا کرایا جاتا ہے، تو مطلب ٹیسٹوں میں میٹھے کو اہمیت ہے۔ اب میٹھا آدمی کا کردار بھی ہو سکتا ہے، میٹھے سے مراد افضل ہو سکتا ہے آدمی کا کردار، اس کا رویہ ہوتا ہے، اسی لیے مسکرانا جو ہے وہ سنت ہے کہ مسکراتے رہنا چاہیے، کہ یہ بھی ایک ایسا فعل ہے کہ جس سے دوسرے کے دل میں عظمت پیدا ہوتی ہے مسکرا کر بات کرنے سے، اور یہ کہ اس کی آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ مومن ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو تھوک دیا جائے، کھٹا ہو، کڑوا ہو، یا ایسی بد چلن والی باتیں کرتا ہو، یا پھر جھوٹ بولتا ہو، یہ سب جتنے بھی آپ دیکھیں گے نا کہ یہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ سب جو ہے وہ اعمال کو خراب کرنے والی چیزیں، اس کے مقابلے میں جو نیک اور صالح فعل ہیں وہ سب اعمال کو نکھارنے والی چیزیں۔ تو آپ ان کو اس طرح تشبیہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں کہ جو اعمال کو یا مومن کی عزت عظمت کو گھٹائیں، وہ کام تو ہرگز اچھے اور میٹھے نہیں ہو سکتے، تو اسی لیے تشبیہ غالباً دی گئی کہ میٹھا جو ہے وہ مومن میٹھا ہوتا ہے اور میٹھا ہی پسند کرتا ہے، مطلب اچھے اخلاق سے بولنا، اچھے اخلاق پسند کرنا، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں کہ سب اس کو بہتر سمجھے، مومن کو ایسا ہونا چاہیے۔ اب یہ کہ فی الحال مسلمان ایسے نہیں ہیں یا سبھی لوگ اس طرح سے نہیں سوچتے یا نہیں ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے جو جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں اگر اس کے اوپر کوئی کامل دل سے ایمان رکھے اور اس کو سمجھے اور اس پہ عمل کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں آباد ہو جائیں گی، اور اس کے برخلاف اگر کوئی بھی شخص ان کے اگینسٹ کرتا ہے یا کوئی ایسی باتیں ہیں جو اپنی نفس کی خواہشوں میں کرتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوتی ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک پر عمل کرنا یہ بھی حکمت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حکمت مومن کو ہوتی ہے، کیونکہ مومن عقل مند ہوتا ہے، اسی لیے وہ
اسلام میں آیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کی عقل مندی بھی اسی میں ہوتی ہے کہ جو حضور پاک نے فرمایا ان سنتوں پہ چلا جائے، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کی سنتوں پہ عمل کیا جائے، اللہ رسول کا ذکر کیا جائے، صدقہ خیرات کیا جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے، اخلاق کو اچھا بنایا جائے، بات کرنے کے رویے کو اچھا بنایا جائے۔ تو یہ ساری خصوصیت مومن میں جمع ہونی چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن میٹھا ہے اور میٹھا پسند کرتا ہے۔ تو اخلاق کو اچھا اور اخلاق کو میٹھا کرنے کی بات ہے۔ پتھر میں اصل لالے پرنوار